ایاز گاؤں کے غریب لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اسی سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ سفید پوش محنت کش تھا، اس لیے ہاتھ پھیلانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ان کی زندگی پہلے ہی مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن سونے پہ سہاگا تو تب ہوا جب لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایاز کے باپ کا ہاتھ بری طرح سے کٹ گیا۔ کچھ دنوں کے اندر گھر میں فاقے تک کی نوبت آ گئی۔ ایک طرف باپ کا بڑھتا ہوا زخم اور دوسری طرف گھر میں ایسے حالات نے 17 سالہ ایاز کو اس نہج پر لا کھڑا کیا کہ وہ خود جنگل جائے اور باپ کی جگہ لکڑیاں کاٹ کر روزانہ لے آئے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کبھی جنگل نہیں گیا تھا، اور ان کا قریبی جنگل تو ایسی خوفناک کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا کہ بہادر سے بہادر لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے۔ ایاز کا باپ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بجائے لکڑیاں کاٹنے کے کوئی اور کام کرے، اسی لیے وہ بچپن سے ہی ایاز کو گھنے جنگل کی خوفناک کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ جنگل اپنے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات کا مسکن ہے جو موقع ملتے ہی انسان کو کاٹ کھانے دوڑ پڑیں، مگر اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ ساری ذمہ داری ایاز کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل سے ہی روز جنگل جایا کرے گا۔ اگلی صبح ایاز نے اپنے بیمار باپ کو دوائی دی اور لاکھ منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جیسے ہی جنگل کے قریب پہنچا، اسے احساس ہونے لگا کہ یہ جنگل تو اس کے تصور سے بھی زیادہ گھنا ہے۔ جب اس نے پہلا ہی قدم جنگل میں رکھا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزر گیا، جیسے جنگل کی ہوائیں بھی اسے یہاں سے دور رہنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ مگر اب ایاز کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، سو وہ ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ کسی ایسے درخت کی تلاش میں تھا جو طوفان یا موسم کی سختی کی وجہ سے گر کر خشک ہو چکا ہو، تاکہ اسے فوراً بازار میں بیچا جا سکے۔ اسی تلاش میں ایاز گھنے جنگل کے اندر ہی اندر بڑھا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ جنگل کے ایسے حصے میں پہنچ گیا جہاں سورج کی روشنی بھی بڑی مشکل سے آ رہی تھی۔ ماحول ایسا تھا کہ صبح کے وقت بھی شام کا گمان ہوتا تھا۔ ہر طرف ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایاز کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ جنگل سے انسان کیوں گھبراتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ جنات اور دوسری مخلوقات انسانوں سے دور ایسی ہی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں، اس لیے اس نے اپنی تلاش مزید تیز کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ایک بڑا سوکھا درخت نظر آیا جو کاٹنے کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ اس کے آس پاس کی جگہ بھی تھوڑی خالی تھی، سو ایاز نے فوراً کلہاڑی نکالی اور درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے لکڑیاں لے کر اس ڈراؤنی جگہ سے نکل جائے۔ ابھی اس نے تھوڑی سی ہی لکڑیاں کاٹی تھیں کہ تبھی پیچھے سے کسی چیز کے گھسیٹنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کیا، مگر پھر آواز مسلسل بڑھنے لگی۔ ایاز اب کے چوکنا ہو کر بڑے غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ وہ مسلسل پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے بے حد قریب ہے، مگر آس پاس سوائے گھنے درختوں کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک خوف کی ٹھنڈی لہر اسے اپنے سر سے پاؤں کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آواز جوں جوں بڑھ رہی تھی، خوف بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ایاز جانتا تھا کہ وہ جنگل کے ایسے حصے میں تھا جہاں جنگلی جانوروں کا ہونا معمولی بات تھی۔ وہ بھی اسے کوئی جانور ہی سمجھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہاں پہلے تھوڑی بہت روشنی تو تھی، مگر اب کے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اوپر کے سب درخت آپس میں اکٹھے ہو رہے تھے، ان کی شاخیں ایک دوسرے کو لپیٹتے ہوئے قریب آ رہی تھیں۔ ایاز کو کچھ لمحے تو یہ سب سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر اس کے ذہن میں اپنے بابا کی وہ بات ایک لمحے میں آئی کہ بیٹا دھیان کرنا، اس جنگل کے پیڑ بھی آدم خور ہیں۔ ایاز نے فوراً سے کلہاڑا اٹھایا اور یہاں سے نکلنے کے لیے تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے اب لکڑیوں کے بجائے اپنے جان کی فکر ہونے لگی تھی، مگر وہ پیڑ بھی اسی کسی تیزی سے آپس میں جڑنے لگے۔ ایاز نے بڑی کوشش کی کہ وہاں سے نکل جائے، مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے چاروں طرف سے درختوں نے نہ صرف ایاز کا راستہ روک لیا بلکہ آسمان سے آتی روشنی کو بھی گھپ اندھیرے میں تبدیل کر دیا۔ ایاز کو ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ایاز جو تھوڑی دیر پہلے بڑی ہمت سے جنگل میں آیا تھا، اب کے خوف سے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارے، مگر کون آتا یہاں؟ آواز تو باہر کیا جاتی، اب تو روشنی بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل اپنے بھیانک رویے پر آ چکا تھا۔ ایاز جان گیا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، اس لیے اس نے بہت کوشش کی کہ درخت کی ٹہنیوں کو کاٹتے ہوئے باہر نکل جائے،
مگر جیسے ہی ایک ٹہنی کاٹتا آگے سے دوسری آ جاتی۔ وہ ایک طرح سے ٹریپ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پیڑ بھی خود بخود حرکت کر سکتے ہیں، مگر اب سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ کوئی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اسے اپنے پیچھے پھر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آس پاس کا ماحول اب کافی بھیانک ہو چکا تھا۔ اسی دوران کوئی اس کے دائیں طرف سے بجلی کسی تیزی سے گزرا۔ ایاز ایک جھٹکے کے ساتھ بہت گھبرا گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا، پسینے اس کے پورے جسم سے نکل رہے تھے، کیونکہ اس اندھیرے میں ایسے پھنس جانا اور پھر کسی ایسی مخلوق کے موجود ہونے کا احساس کسی کو بھی خوف میں ڈال سکتا تھا۔ اور ایاز تو ابھی عمر میں بھی کافی چھوٹا تھا، اس لیے اس کا ڈر جانا فطری عمل تھا۔ ابھی وہ اسی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے درختوں کے درمیان کوئی بھاری چیز کے گرنے کی زوردار آواز سنائی دی۔ ایاز جو پہلے ہی کافی ڈرا ہوا تھا، اب اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو سامنے ایک عجیب سا انسان کھڑا تھا۔ ایک بوڑھا لیکن انتہائی خوفناک صورت والا۔ اس کا قد کاٹ لمبا اور جسم مضبوط لگ رہا تھا، جیسے کہ عمر کے اس حصے میں بھی وہ پوری طاقت رکھتا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی عجیب سی چمک ایاز کے اندر خوف بڑھائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایاز کچھ سمجھ پاتا، وہ بوڑھا بول اٹھا، جوان ڈرو نہیں، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ میرا نام سارو ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اسی جنگل میں قیمتی جڑی بوٹیاں تلاش کرتے ہوئے گزاری ہے۔ برسوں سے کوئی جوان اس بھیانک جنگل کے اتنا اندر تک نہیں آیا، مگر تم بڑی ہمت کر کے ادھر آ گئے۔ مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے جو بھی اس جنگل میں آیا ہے کبھی واپس نہیں گیا؟ میں چاہتا تو تمہاری جان ایک لمحے میں لے سکتا تھا، مگر تم ابھی جوان ہو، شاید تم پہلی بار گھر سے اتنا دور آئے ہو۔ میں تمہیں وجہ بتانے کا صرف ایک موقع دیتا ہوں، ہاں، مگر یہ یاد رکھنا اگر وجہ معقول نہ ہوئی تو پھر شاید تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ ایاز کچھ لمحوں کے لیے تو بالکل ساکن رہا، مگر پھر اس نے اپنے باپ کا زخم اور گھر کے حالات کے بارے میں سب بتا دیا۔ سارا نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں ایک ایسی دوائی دیتا ہوں جو تمہارے باپ کے زخم کو کچھ دنوں میں ہی ٹھیک کر دے گی، مگر احتیاط کرنا، تمہارے باپ کا زخم انتہائی مہلک ہے۔ اگر اس کا علاج صحیح سے نہ ہوا تو یہ ناسور اس کی جان لے لے گا۔ ایاز جو پہلے کافی ڈر رہا تھا اب خاموشی سے بوڑھے کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت جو پہلے عجیب اور بھیانک صورت بنائے ہوئے تھے اب سارف کے لیے راستہ بناتے جا رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بہت پرانا لکڑی کا مکان نظر آیا۔ ایاز سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھنے جنگل میں بھی کسی کا گھر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر تو بہت ہی حیران کن تھا۔ وہاں ہر طرف پرانی کتابوں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جڑی بوٹیوں کے پاؤڈر پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان کو کھوج کھوج کر ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ سارف نے ایاز کو ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا۔ ایاز بہت خوش تھا کہ اسے باپ کی دوائی ملنے والی تھی۔ اسی اثناء میں وہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگا۔ ہر چیز بڑی نفاست سے رکھی گئی تھی۔ وہاں کا ماحول نہایت ہی سحر انگیز تھا۔ ہر طرف ایسے روشنیوں کو بندوبست کیا گیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نیز ہر طرح سے وہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر ایک عجیب سی بو ایاز نے فوراً نوٹس کی، خون کی بو۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں قریب ہی کوئی کسائی خانہ ہو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس خوبصورت جگہ پر خون کی بو کیسے موجود ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ آ کر جیسے ہی کھڑا ہوا تو اسے اپنے اوپر سے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ نیچے جہاں وہ کھڑا تھا وہاں کی لکڑی ایک جھٹکے سے نیچے گر گئی اور ایک رسی ایاز کے پاؤں سے بندھ گئی۔ وہ اب زمین کے نیچے بنے تہہ خانے میں الٹا لٹک چکا تھا۔ شروع میں تو وہ جھٹکے سے سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہوا، مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ اکیلا نہیں لٹکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی لٹک رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے تو کسی کی گردن لہولہان تھی۔ ان کے جسم بتا رہے تھے کہ وہ یہاں کئی دن سے لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں ایک دو تو زندہ تھے جبکہ باقی سب درد کی شدت سے مر چکے تھے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ بڑے بڑے بہادر بھی بے ہوش ہو جاتے۔ ایاز کی آنکھیں بھی خوف سے باہر نکل آئی تھیں، مگر ابھی تو اس سے بھی زیادہ بھیانک اسے دیکھنا تھا۔ جیسے ہی ایاز نے الٹے لٹکے لٹکے تھوڑی نظر گھمائی تو سامنے دور دو عجیب طرح کے جانور بیٹھے کچھ کھا رہے تھے۔ ان کے جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور صرف آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ سر کہاں ہے۔ ان کی سائز ایک کتے جتنی تھی، مگر شکل سے وہ بڑے چوہے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ ایاز کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ یہ سب جو اس کے پاس لٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی اسی طرح لایا گیا ہوگا۔ موت ایاز سے بس اب کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان جانوروں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ فوراً ٹوٹ پڑیں گے۔
اب ایاز اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ ایک اجنبی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ اسے شدید دکھ ہو رہا تھا کہ کاش وہ اسی ٹائم بوڑھے سے لڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر لیتا تو شاید اس کی جان بچ بھی جاتی، مگر اب تو کوئی آپشن نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ یہاں الٹے لٹکے وہ دھیرے دھیرے اپنی موت کو اپنے پاس آتا دیکھتا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ بوڑھا ساتھ میں لٹکے ہوئے انسانوں کے جسم کاٹ کر لے جاتا ہوگا یا پھر یہ جانور۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ خیال بہت ہی بھیانک تھا۔ اسے آنے والے درد کی شدت کا اندازہ ہونے لگا تھا، مگر ایاز ابھی جوان اور ہمت والا تھا، اس لیے اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس اب وقت بہت کم تھا کیونکہ کسی بھی لمحے وہ بوڑھا اندر آ سکتا تھا یا پھر سامنے بیٹھے جانور اسے دیکھ سکتے تھے۔ ایاز کو اب جو بھی کرنا تھا جلد ہی کرنا تھا۔ اسے خیال آیا کہ باپ کا چاقو اس نے آتے ہوئے اپنی کمر کے ساتھ باندھا تھا۔ اس نے فوراً اپنا چاقو سنبھالا تو وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ ایاز نے خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے رسے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ زور لگا کر اوپر کو ہوتا، رسی کو تھوڑا کاٹتا کہ اس کے جسم کا وزن اسے دوبارہ نیچے لٹکا دیتا۔ پھر کچھ لمحے خود کو ریسٹ دینا پڑتا۔ سب کچھ ایاز کے بس سے باہر تھا، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ تھکن سے ٹوٹ کر ہمت ہار بیٹھتا، رسی اس کے وزن سے کٹ گئی اور ایاز زمین پر جا گرا۔ گرنے کی آواز نے قریبی جانوروں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایاز نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک سائڈ پر ایک سرنگ جاتی دکھائی دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سرنگ کس سائڈ جا رہی ہے، بس اب تو وہ پہلے ان جانوروں سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اندھا دھند سرنگ کے اندر دوڑ لگا دی۔ وہ جانور جو پہلے دو ہی دکھائی دے رہے تھے اب کے بہت سارے اور بھی آ گئے اور سبھی ایاز کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ان کی بھیانک آوازیں تہہ خانوں میں دور دور تک گونج رہی تھیں، مگر ایاز سب کچھ سے بے پرواہ ہو کر آگے ہی آگے دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ سرنگ بھی آگے بل کھاتی ہوئی کھلتی جا رہی تھی۔ جانور اب پوری طاقت سے غراتے ہوئے ایاز کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ایاز چونکہ گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا اس لیے دوڑنے میں خوب ماہر تھا اور آج یہی چیز اس کے کام آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک موڑ مڑا تو آگے سرنگ بند تھی۔ ایاز نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے اوپر سے ہلکی سی روشنی اور کچھ درخت نظر آئے۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ فوراً اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی اوپر گیا تھا کہ ایک جانور نے اچھل کر اس کی ٹانگ پکڑتے ہوئے اپنے تیز دانت اس میں گاڑ دیے۔ ایاز درد سے چیخ اٹھا، مگر پھر اس نے جلدی سے اپنا خنجر نکالا اور اس کی آنکھ پہ دے مارا۔ وہ جانور فوراً سے نیچے کو جا گرا، اب کہ وہ زخمی حالت میں اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شاید ایک پرانے وقتوں کا کنواں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ اب سوکھ چکا تھا۔ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور یہی چیز ایاز کو اوپر چڑھنے میں مدد دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اس سے اچھی بن رہی تھی۔ قریب 5 منٹ کے بعد ایاز آخر کار اوپر پہنچ گیا۔ وہ کنواں جنگل کے درمیان میں کھلتا تھا۔ ایاز نے جلدی سے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اپنے گاؤں کی سمت کا اندازہ لگایا اور فوراً سے اسی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے خیال میں اس کا گاؤں بس 1 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ دراصل جنگل کے بیچوں بیچ تھا اور اس جنگل سے نکلنے میں اسے پورا دن لگ گیا۔ اندھیرا ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ آخر کار جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جسم کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اور خون تھا کہ ہر کونے کونے سے رس رہا تھا۔ تھکاوٹ ایسی کہ جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر صرف جان بچانے کی ہی امید اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ پوری رات خوف سے کبھی بھاگتا تو کبھی چلنے لگ جاتا، یہاں تک کہ صبح کے قریب وہ ایک لمحے کو سانس ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا تو اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گاؤں کے پاس ہی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے دور کام کرتے ہوئے چند لوگوں کو آواز دی تو وہ دوڑے آئے۔ انہوں نے جیسی ایاز کی یہ حالت دیکھی تو اس کے باپ کو اطلاع دیتے ہوئے وہ فوراً اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تاکہ اس کا علاج شروع کیا جائے۔ اس کے باپ نے جیسے ہی ایاز کا سنا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ ایاز کو دیکھ کر اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ بہت خوش ہوا کہ اس کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ اس دن کے بعد ایاز کے باپ نے اسے پھر کبھی گھر سے اکیلا نہیں جانے دیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ کوئی بھی دوبارہ اس جنگل کی طرف نہیں جائے گا۔ آج بھی وہ جنگل اس صارف کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ جو مسافر جنگل کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں وہاں عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے آج بھی صارف خود یا اس کی روح نئے شکار کا انتظار کر رہی ہو۔ ایاز اپنی پوری زندگی اس واقعے کو کبھی نہیں بھولا۔ آج بھی اسے جب صارف کا گھر یاد آتا ہے تو وہ خوف کے مارے نیند سے بھی اٹھ بیٹھتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر اسکرین پر آنے والی گوتم کی کہانی پر کلک کیجیے، کیونکہ وہ کہانی اس سے بھی زیادہ ہارر اور مزیدار ہے۔